السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ میرے محبوب اور پیارے دوستو، اس ویڈیو کے اندر انشاءاللہ قربانی کے چند احکام و مسائل پر بات کریں گے، سہل انداز میں، آسان انداز میں، تاکہ عام لوگ سمجھ سکے اسے۔ ویڈیو کے اچھے دکھنے پر ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بازو والے بیل آئیکن کا بٹن بھی ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ دوستو، آسان انداز میں انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نزدیک ان 10 دنوں میں عمل صالح کرنا جس قدر محبوب و عظیم المرتبت ہے، اتنا دوسرے دنوں میں نہیں ہے۔ اس واسطے ان میں بکثرت لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور الحمدللہ کہا کرو۔ اسی طرح تکبیر کے الفاظ کیا ہے؟ تکبیر کے الفاظ کچھ اس طرح ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یہ تکبیر یوں تو ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے 13 تاریخ کی مغرب تک دن بھر میں کبھی بھی کہنا مسنون ہے، مگر 9 ذی الحجہ کو نماز فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی نماز عصر تک فرض نمازوں کے بعد کہنے کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ قربانی کی تعریف۔ اللہ رب العزت کی خوشنودی اور تقرب کے لیے یوم النحر اور ایام تشریق 10 ذی الحجہ سے لے کر 11، 12، 13 ذی الحجہ تک میں اونٹ، گائے اور بکری جیسے جانوروں کو قربانی کی شرائط کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ذبح کرنے کا نام قربانی ہے۔ قربانی کی حکمت۔ اللہ رب العزت کا تقرب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی بے مثال قربانی کے جذبے سے پیش کردہ سنت عظیمہ کا احیاء، قربانی کے گوشت اور چمڑے کے ذریعے فقراء اور مساکین کے درمیان فرحت و شادمانی کو عام کرنا ہے۔ قربانی کرنے والے کے بال اور ناخن ترشوانے کا حکم۔ قربانی کا ارادہ رکھنے والے مرد یا عورت ذی الحجہ کا چاند دکھنے کے بعد سے اپنے جانور کی قربانی کرنے تک بال نہ کاٹے اور ناخن نہ تراشے۔ اگر کسی نے بال کاٹا یا ناخن ترشوایا تو قربانی ہو جائے گی مگر گناہ گار ہوگا، استغفار کر لے، اس پر کوئی کفارہ نہیں ہے۔ امام ابن قدامہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، فَإِن فَعَلَ اسْتَغْفَرَ اللَّهَ تَعَالَى وَلَا فِدْيَةَ فِيهِ إِجْمَاعًا سَوَاءً فَعَلَ عَمْدًا أَوْ نِسْيَانًا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر بھول کر بال یا ناخن کاٹ لیا تو علماء کا اجماعی مسئلہ ہے کہ وہ استغفار کرے گا اور اس پر کوئی فدیہ نہیں ہے۔ یہ حکم گھر کے تمام افراد کے لیے یا قربانی میں کسی کی نیابت کرنے والے یا میت کی جانب سے قربانی کرنے والے کے لیے نہیں ہے۔ چاند دکھنے کے بعد بال کٹایا یا پھر بعد میں قربانی کا ارادہ ہوا تو کٹائے ہوئے بال کا کوئی گناہ نہیں۔ بال یا ناخن غسل سے یا کسی وجہ سے بلا اختیار ٹوٹ جائے یا کسی بیماری کی وجہ سے کاٹنا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ قربانی نہ کرنے والے کے بال اور ناخن ترشوانے کا حکم۔ چاند دکھنے کے بعد سے بال اور ناخن کی کوئی پابندی اس پر عائد نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر اس نے عید کی روز نماز کے بعد بال کاٹے اور ناخن تراشے تو قربانی کا ثواب مل سکتا ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ میرے پاس
قربانی کا کوئی جانور نہیں سوائے ایک لویری دودھ دینے والا جانور کے، کیا میں اس کی قربانی دے لوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ولکن تأخذ من شعرک واظفارک ونقص شاربک وتخلق عانتک فتلک تمام اضحیتک عند اللہ عز وجل۔ نہیں، یعنی تم قربانی نہ کرو، لیکن تم عید کے دن بال، ناخن، مونچھیں کٹوا لو اور زیر ناف بال مونڈ لو تو اللہ عز وجل کے ہاں یہ تمہاری پوری قربانی ہو جائے گی۔ یوم عرفہ کا روزہ، اس سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یوم عرفہ کا روزہ اپنے ملک کے مطابق ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو رکھے اور عید 10 تاریخ کو منائے۔ وہ دن سعودی عرب کے موافق ہو یہ ضروری نہیں، یہی کتاب و سنت اور قیاس کے موافق ہے۔ دیکھیے مجموعہ فتاوی ابن عثیمین، قربانی کا حکم اور اس کی فضیلت۔ قربانی سنت مؤکدہ ہے۔ ابن العربی مالکی فرماتے ہیں کہ قربانی کی فضیلت کے سلسلے میں لوگوں نے عجیب و غریب احادیث بیان کی ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، بلکہ جتنے اخلاص سے قربانی کی جائے گی اتنا ہی زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ قربانی کون کرے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا، جو وسعت اور استطاعت کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ جو شخص قربانی کا جانور خریدنے یا ایک حصہ لینے کی استطاعت رکھتا ہے وہ قربانی کرے، حتیٰ کہ آسانی سے قرض لے کر سکتا ہے تو قرض لے کر کرے۔ اس میں زکوٰۃ کی طرح صاحب نصاب ہونا شرط نہیں ہے۔ قربانی نہ کرنے کی سزا، جو شخص ایک جانور کی قربانی کرنے کی یا ایک حصہ لینے کی طاقت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہیں کرتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ قربانی کا جانور اور اس کی عمر، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان یعسر علیکم فتذهبوا جذعۃ من الضأن، تم صرف اور صرف مسنہ ہی ذبح کرو، لیکن اگر تمہیں دشواری پیش آئے تو 1 سالہ بھیڑ، کھیرا، دمبا ذبح کر لو۔ دانتا کی پہچان، کم سے کم جانور کا مسنہ دانتا دوندا ہونا ضروری ہے، یعنی جس کے دودھ کے 2 دانت گر کر دوسرے نئے دانت آئے ہوں۔ عموماً منڈیوں میں دھوکہ دینے کے لیے بعض لوگ جانور کے دانت خود توڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ 2 دانتا ہو گیا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ دودھ کے دانتوں کا ٹوٹ جانا ہی کافی نہیں بلکہ نئے دانتوں کا نکلنا بھی مسنہ ہونے کی شرط ہے۔ دانتا جانور کی پہچان، نمبر 1، بکرا عام طور پر دوسرے سال میں دانتا ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، بیل تیسرے سال میں۔ نمبر 3، اونٹ 5ویں سال میں دانتا ہو جاتا ہے۔ نمبر 4، بھیڑ 1 سال کا بغیر دانتا بھی جائز ہے، دانتا نہ ملنے کی وجہ سے۔ بھینس، گابھن، خصی اور جرسی جانور۔ نمبر 1، بھینس کی قربانی سے گریز کرنا چاہیے۔ نمبر 2، گابھن جانور، جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی جائز ہے۔ اگر بچہ مردہ نکلتا ہے تو ماں کا ذبح اس کے لیے کافی ہے، اور اگر زندہ نکلتا ہے تو اسے ذبح کیا جائے گا۔ موٹا تازہ اور خوبصورت جانور کی قربانی کریں۔ نمبر 3، خصی، اس کی قربانی بلا کراہت جائز ہے۔ نمبر 4، جرسی گائے، اس کی قربانی نہ کرنا بہتر ہے مگر حرام نہیں ہے۔ قربانی میں ممنوع جانور، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ان نستشرف العینین والاذنین، ہم جانور کی آنکھیں اور کان اچھی طرح دیکھ لیں۔
برا بن عازب رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے اشارہ کر کے فرمایا، 4 قسم کے جانوروں کی قربانی جائز نہیں ہے۔ نمبر 1 ایسا کانا جس کا کانا پن ظاہر ہو، نمبر 2 ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، نمبر 3 اتنا بیمار جس کی بیماری واضح ہو، نمبر 4 ایسا دبلا جس کی ہڈی نمایاں ہو جائے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یضحى بعضباء القرن والاذن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کٹے اور سینگ ٹوٹے جانور کی قربانی سے منع فرمایا ہے۔ کان آگے یا پیچھے سے کٹے ہو یا ان میں سوراخ ہو اور یہ سب عیوب واضح ہو تو ان کی قربانی درست نہیں ہے۔ البتہ معمولی وہ عیوب جو ظاہر نہ ہو ایسے جانور کی قربانی درست ہے، لیکن عیوب سے خالی جانور کی قربانی کرنا بہتر ہے۔ پیدائشی سینگ نہ ہو تو قربانی درست ہے۔ خریدی کے بعد جانور میں تبدیلی، اس کا دودھ، سواری اور کھیتی کرنا۔ نمبر 1 اگر آدمی کی کوتاہی کی وجہ سے جانور چوری یا گم ہو جائے تو اس کے بدلے دوسرے جانور کی قربانی کرے، اور اگر اس میں اس کی کوتاہی شامل نہیں ہے تو اسی جانور کی قربانی کر لے۔ نمبر 2 جانور خرید لیا تو اسے بیچنا، ہبہ کرنا اور گروی رکھنا وغیرہ منع ہے۔ نمبر 3 جانور خریدنے کے بعد اس کا دوسرے جانور سے تبادلہ کرنا چاہتے ہیں تو جائز نہیں ہے۔ نمبر 4 خریدنے کے بعد خریدنے والے کا انتقال ہو گیا تو وارثین پر اس کی تنفیذ ضروری ہے۔ نمبر 5 اگر قربانی کے لیے متعین جانور نے کوئی بچہ دے دیا تو اس کی ماں کے ساتھ اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ نمبر 6 قربانی کے جانور کا دودھ بچے سے بچنے کے بعد نکالا جا سکتا ہے، یہ دودھ صدقہ کر دیں، نہ بیچے۔ نمبر 7 سواری کی شدید ضرورت ہو تو حسب ضرورت سواری کی جا سکتی ہے۔ نمبر 8 اس سے ہل چلانا یا کھیتی کا کام لینا جائز نہیں ہے، قربانی کے بجائے اس کی قیمت صدقہ کر دینا۔ عید الاضحیٰ میں جانور کی قربانی بذات خود ایک عبادت ہے، اس کو چھوڑ کر جانور کی قیمت صدقہ کرنا یا رفاہی کام کے نام پر خرچ کرنا بالکل درست نہیں ہے، جیسا کہ آج بہت سے لوگ کورونا وائرس کی وجہ سے یہ باتیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ قربانی میں جہاں قربانی کا ثواب حاصل ہوتا ہے وہیں اس کے جانور کا کوئی حصہ ضائع نہیں ہوتا، اس کا گوشت، چمڑا، اس کی ہڈیاں وغیرہ فقراء و مساکین پر صدقہ کی جاتی ہے۔ اس طرح صدقے کے ثواب کے ساتھ ساتھ رفاہی کام بھی ہوتا ہے۔ قربانی کے لیے دوسرے ملک پیسہ بھیجنا، علاقے کے فقراء و مساکین زیادہ حقدار ہے۔ اگر علاقے کے افراد کی ضرورت پوری ہوتی ہے تو دوسرے علاقے میں جانور یا اس کی قیمت بھیج کر قربانی کی جا سکتی ہے۔ قربانی کے لیے وہاں کے ایام کا اعتبار ہوگا جہاں پیسہ بھیجا گیا ہے، نہ کہ وہاں کے ایام کا جہاں بھیجنے والا رہتا ہے۔ ایک بکری گھر کے تمام افراد کے لیے کافی۔ عطا بن ابی یسار رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں قربانیاں کیسی ہوتی تھی، تو انہوں نے فرمایا کان الرجل یضحی بالشاة عنہ وعن اہل بیتہ فیأکلون ویطعمون حتی تباہی الناس فصارت کما ترى، آدمی ایک بکری اپنے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے قربانی کرتا، وہ خود بھی کھاتا اور لوگوں کو بھی کھلاتا، حتیٰ کہ لوگوں نے ایک دوسرے پر فخر کرنا، مقابلہ بازی شروع کر دیا، تو پھر وہ ہوا جو تم دیکھ رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر گھر والے پر سالانہ قربانی ضروری ہے۔ آپ نے ہر شخص پر نہیں کہا بلکہ ہر گھر والے پر کہا، اس لیے کسی بھی جانور کی قربانی ایک گھر کی طرف سے کافی ہے، جن کا چولہا ایک ہو، ایک گھر میں رہنے والوں کی تعداد 10 سے زائد ہی کیوں نہ ہو۔ بڑے جانور کے 7 حصے 7 گھر کی طرف سے کافی، ایک بڑا جانور ایک گھر کی طرف سے کافی ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ
بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر آل محمد کی طرف سے ایک گائے قربانی کی، چونکہ بڑے جانور کا ایک حصہ ایک بکری اور ایک قربانی قائم مقام ہے، تو جہاں ایک بکری ایک گھر کی طرف سے کافی ہوگی، وہیں گائے بیل کے 7 حصے 7 گھر اور اونٹ کے 10 حصے 10 گھر کے اور 10 گھر کے ان تمام افراد کی طرف سے کافی ہوں گے جن کا چولہا ایک ہو۔ ایک گھر والے ایک سے زائد بکریاں یا گائے بیل میں ایک سے زائد حصہ لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں، لیکن ایک ہی پر اکتفا کرنا بہتر ہے۔ ایک بکرے یا بڑے جانور کے ایک حصے میں 2 گھر والے شریک نہیں ہو سکتے۔ قربانی کے وقت تمام شرکاء کی حاضری ضروری نہیں ہے۔ والدین اور بچوں کی جانب سے قربانی۔ ایک گھر میں رہنے والے والدین اور بچوں کا چولہا ایک ہے تو ایک قربانی کافی ہے۔ باپ کی قربانی بچوں کی طرف سے یا بچوں کی باپ کی طرف سے کافی ہوگی، ورنہ جتنے چولہے ہیں اتنی قربانیاں کرنی ہوگی، الا یہ کہ والدین بوڑھے ہیں، کمانے کی استطاعت نہیں ہے، تو بچے کی قربانی والدین کے لیے کافی ہوگی، چاہے چولہا الگ ہی کیوں نہ ہو۔ شادی شدہ بھائیوں کی جانب سے قربانی۔ ایک گھر میں رہنے والے شادی شدہ بھائیوں کا چولہا ایک ہے تو ایک قربانی سب کے لیے کافی ہے، ورنہ جتنے چولہے ہیں اتنی قربانیاں کرنی ہوگی۔ زکوٰۃ کی رقم سے قربانی۔ زکوٰۃ کی رقم سے قربانی نہیں کی جا سکتی، زکوٰۃ کی رقم اس کے مستحق کو دے دی جائے، پھر وہ مستحق خود اس رقم سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ مقروض کی قربانی۔ مقروض کے پاس قربانی کا پیسہ ہے اور قرض واپس کرنے کی مہلت ہے تو اس پیسے سے قربانی کرے۔ اگر پیسہ نہیں ہے اور قرض لے کر آسانی سے ادا کر سکتا ہے تو قرض لے کر قربانی کرے، اور اگر واپس کرنے میں مشقت ہے تو قرض لے کر قربانی نہ کرے۔ حاجی کی قربانی۔ حاجی صاحب حج کی قربانی کے علاوہ عید الاضحیٰ کی قربانی کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے۔ اگر عید الاضحیٰ کی قربانی اپنے ملک میں کروانا چاہے تو بھی درست ہے۔ مسافر اور بیوی کی جانب سے قربانی۔ نمبر 1 مسافر پر قربانی مسنون ہے۔ نمبر 2 پیٹ میں موجود بچے کی جانب سے قربانی کرنا مشروع نہیں ہے۔ نمبر 3 شوہر اپنی بیوی کی جانب سے قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اسی طرح بیوی بھی خود اپنی جانب سے اپنے پیسوں سے قربانی کر سکتی ہے۔ میت کی جانب سے قربانی۔ اگر میت نے وصیت کی تھی تو میت کی جانب سے قربانی درست ہے، اور وصیت نہیں کی تب بھی میت کی جانب سے صدقے کے طور پر اشتراکاً قربانی کی جا سکتی ہے۔ رہا مسئلہ انفرادی کا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انفراداً کسی میت کی جانب سے قربانی نہیں کی، اس لیے احتیاط بہتر ہے۔ اگر کسی نے انفراداً قربانی کیا تو بہتر ہے کہ اس کا گوشت مکمل صدقہ کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی۔ علی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی کیا تھا۔ آپ کے علاوہ کسی صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے قربانی نہیں کی، اس لیے بہتر ہے کہ اپنے اور اپنے رشتہ داروں کی جانب سے قربانی یا صدقہ و خیرات کرے، کیونکہ ثواب کے وہ زیادہ محتاج ہیں۔ قربانی کا وقت۔ نماز عید کے بعد سے 13 ذی الحجہ کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک دن اور رات میں کسی بھی وقت قربانی کی جا سکتی ہے۔ ایک حصے دار نے نماز پڑھ لی تو وہ جانور کی قربانی کر سکتا ہے۔ جندب بن سفیان بجلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک مرتبہ عید الاضحیٰ کی نماز پڑھی تو کچھ لوگوں نے نماز عید سے قبل ہی قربانی کر لی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید ادا فرمانے کے بعد دیکھا تو ارشاد فرمایا، من ذبح قبل الصلاة فلیذبح مکانها اخرى ومن کان لم یذبح حتی صلینا فلیذبح علی اسم اللہ۔ جس نے نماز سے قبل قربانی کی ہے تو وہ اس کی جگہ دوسری قربانی کرے، اور جس نے قربانی نہیں کی نماز پڑھنے تک تو وہ اب اللہ کا نام لے کر ذبح کرے۔ قربانی کے ایام۔ یوم النحر تو قربانی کا دن ہے ہی، اور ایام تشریق کے تمام دن بھی قربانی کے دن ہیں۔ اسی طرح 10، 11، 12، 13 یعنی کل 4 دن تک
قربانی کر سکتے ہیں۔ پہلے دن قربانی کرنا افضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ایام التشریق ذبح، یعنی تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہے، یعنی ذبح کیا جا سکتا ہے۔ ایام تشریق 11، 12، 13 ذی الحجہ کو کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد میں اسی قول کو ترجیح دی ہے اور علی رضی اللہ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے، ایام النحر یوم الاضحی و ثلاثۃ ایام بعدہ، قربانی کے ایام عید کا دن ہے اور اس کے بعد 3 دن ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں یہی قول بصرہ کے امام حسن، مکہ کے امام عطا بن رباح رحمہ اللہ، شام کے امام اوزاعی اور امام شافعی رحمہ اللہ کا ہے۔ ذبح کا مسنون طریقہ: نمبر 1، دل میں قربانی کی نیت کریں۔ نمبر 2، ذبح سے پہلے چھری کو اچھی طرح سے تیز کر لیں۔ نمبر 3، جانور کو بائیں پہلو پر قبلہ رخ کر کے لٹائیں۔ اگر غلطی سے جانور کا منہ قبلے سے ہٹ گیا تو بھی انشاءاللہ قربانی درست ہو جائے گی۔ نمبر 4، اپنا دایاں پاؤں جانور کے دائیں مونڈے پر رکھ کر بائیں ہاتھ سے اس کا منہ پکڑ لیں اور پھر دائیں ہاتھ سے ذبح کریں۔ نمبر 5، اونٹ کے بائیں ٹخنے کو باندھ کر اسے 3 پیروں پر کھڑا کر کے نحر کرنا سنت ہے۔ ذبح کے وقت یہ دعا پڑھیں: انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین۔ اللہم منک ولک عن، یہاں جس کی جانب سے قربانی کر رہے ہیں اس کا نام لے، پھر بسم اللہ واللہ اکبر کہہ کے ذبح کریں۔ پھر صرف بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرنا بھی درست ہے۔ ذبح کرنے والا دعا خود پڑھے۔ ذبح کے وقت جانور کا سر غلطی سے الگ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں۔ کیا عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے؟ عورت قربانی کا جانور ذبح کر سکتی ہے۔ قصائی کی اجرت: قربانی کے جانور کی ہڈی، اون، بال، چربی، سر، پیر، اوجھڑی، چمڑا وغیرہ سے کچھ بھی قصائی کو نہ دیا جائے، کیونکہ یہ سب یا تو خود استعمال کرنا ہے یا صدقہ کرنا ہے۔ قصائی کو صدقے کے طور پر دیا جا سکتا ہے۔ اجرت میں دینا بیچنے کے جیسا ہے اور بیچنا جائز نہیں ہے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ قصائی کو اپنی جیب سے دیا کرتے تھے۔ قربانی کا چمڑا اور ہڈی: قربانی کا چمڑا اپنے استعمال میں لائے یا صدقہ کرے، اس کا حکم گوشت کی طرح ہے۔ اسی طرح مدرسے کے غریب و یتیم بچوں کے لیے مدرسے میں جمع کرنا، غریبوں میں تقسیم کی ذمہ داری لینے والی کمیٹی، تنظیم یا جمعیت کو دینا جائز ہے۔ اگر اسے خود بیچ دے تو اس کی قیمت فقراء و مساکین پر ہی تقسیم کریں، خود استعمال نہ کریں۔ البتہ مسجد یا مدرسے کی تعمیر، لائبریری کی کتابیں یا الماری کے لیے دینا درست نہیں ہے۔ چمڑا ضائع کرنا: قیمت کم ہونے کی بنا پر قربانی کا چمڑا ضائع کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ بھی قربانی کا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال ضائع کرنے سے منع فرمایا ہے۔ زکریا الانصاری فرماتے ہیں یحرم الاتفال والبیع، قربانی کے جانور کا کوئی بھی حصہ بیچنا یا ضائع کرنا حرام ہے۔ اگر بازار میں غیر مسلمین نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے قیمت کم کر دیا ہے تو مسلم تاجروں کو بیچیں۔ اگر ایسا ممکن نہیں تو کسی بھی تاجر کو بیچا جا سکتا ہے، لیکن ضائع کرنا درست نہیں ہے۔ قربانی کے گوشت کی تقسیم: قربانی کے گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کرنا ضروری نہیں ہے۔ اسے خود کھائیں، دوست و احباب کو کھلائیں، فقراء و مساکین کو کھلائیں، اور بچ جائے تو اسے 3 دن سے زیادہ تک بھی رکھا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا فَكُلُوا وَأَدَّخِرُوا وَتَصَدَّقُوا، لیکن بیچنا منع ہے اور مکمل خود کھا جائے یہ بھی بہتر نہیں ہے۔ غیر مسلم کو تالیف قلب کے لیے دیا جا سکتا ہے۔ گائے کی قربانی: اونٹ، گائے، بیل، بکری اور دمبے میں سے کسی کی بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی جگہ گائے یا کسی جانور کے ذبح کرنے پر پابندی ہو تو شر و فساد سے بچنے کی خاطر اس جانور کی قربانی سے اجتناب کریں۔ قربانی میں ایک جانور کو خاص نہ کرنا شریعت کی یہ عظیم حکمت ہے۔ قربانی کے ساتھ
ولیمہ یا عقیقہ۔ قربانی کے گوشت سے کوئی ولیمہ یا دعوت کرنا چاہتا ہے تو جائز ہے۔ عقیقے میں مستقل جانور ذبح کرنا ہے، اس میں حصے نہیں ہو سکتے۔ ایک ہی جانور میں قربانی اور عقیقہ دونوں کی نیت درست نہیں ہے۔ قربانی میں بعض بدعات اور رسومات: جانوروں کی نمائش، ذبح کے وقت جانور کی پیٹھ کو چھونا، جانور کو وضو کرانا یا غسل کرانا، قربانی سے پہلے جانور کو کسی قبر یا مزار کا طواف کرانا، قربانی کی جگہ خوب تزئین اور اسے قابل تبرک سمجھنا، اس کا خون چھوٹے بچوں کی پیشانی پر لگانا وغیرہ، یہ سب بدعات ہے۔ اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثبوت موجود نہیں ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز سے قبل کھانا کھانا: اگر نماز سے قبل کھا لیا تو کوئی گناہ نہیں۔ قربانی کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا مستحب ہے۔ جن کے یہاں قربانی نہ ہو اور نہ ہی کسی کے یہاں سے فوری گوشت ہدیہ آنے کی امید ہو تو جو بھی چیز میسر ہو کھا لے۔ نماز عید الاضحیٰ: نماز عید جلد پڑھنا سنت ہے۔ اگر ممکن ہو تو ایک راستے سے عیدگاہ جائے اور دوسرے راستے سے واپس آئے، آتے جاتے یہ تکبیرات پڑھتے رہے: اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر وللہ الحمد۔ عید کی نماز بغیر اذان و اقامت کے 2 رکعت سنت مؤکدہ ہے۔ عورتوں کا عیدگاہ جانا: جہاں پر انتظام ہو وہاں عورتوں کو بھی عیدگاہ لے جانا چاہیے تاکہ وہ بھی نماز پڑھیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن اجمعین اور صحابہ رضی اللہ عنہم کی بیویاں اور بیٹیاں عیدگاہ جا کر نماز پڑھتی تھی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حائضہ و نفاس والی عورتوں کو بھی عیدگاہ جانے کا حکم دیا، لیکن وہ وہاں نماز نہیں پڑھیں گی، صرف دعا میں شریک ہوگی۔ واللہ اعلم، والسلام علیکم۔